السلام علیکم ویورز، ایوری ڈے لاء کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ انہیریٹنس اینڈ سکسیشن بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کے، اس پہ ہم کچھ اس ویڈیو اور اگلی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ وراثت کیا ہے؟ پراپرٹیز کا ریوالو کرنا لیگلائز میں، پروجنی میں، یعنی ورثاء کے اندر پراپرٹی کا منتقل ہونا ایز اے رائٹ، یہ انہیریٹنس کہلاتا ہے۔ انہیریٹنس کے لیے کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گی، کچھ ایک دو کہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی حوالے دے دیتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انہیریٹنس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے، کلیم کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ اور ڈیکلریٹری سوٹ ہوتا تھا۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور ڈیکلریٹری سوٹ کا کیا مطلب ہے؟ موویبل پراپرٹی کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا، سول کورٹ ایشو کرتی تھی، اور اموویبل پراپرٹی کو ڈکلیئر کرایا جاتا تھا اسپیسیفک پرفارمنس ایکٹ کے تحت کہ جناب یہ ہم ورثاء ہیں، سکسیشن ایکٹ کے مطابق یہ ورثاء ہمیں ایک تو ڈکلیئر کیا جائے اور اس پراپرٹی کو ہمارے نام پہ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ گورنمنٹ نے اس کو آسان کیا اور نادرا آرڈیننس کے اندر ترمیم کی۔ اب نادرا کی ویب سائٹ، جس کا ایڈریس اس ویڈیو میں موجود ہے، آپ کو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہوگا، اس پہ اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن نادرا ہی ایشو کرتا ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ اسی طرح موویبل پراپرٹی کے بارے میں نادرا کے پاس اگر وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے آپ کے تمام پروجنی، جو کہ ظاہر ہوتی ہے، سو آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ امیڈیٹلی ایشو ہو جاتا ہے۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن پہ بھی آپ اس کے کاغذات جمع کراتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ پروسیس اس کا بڑا سمپل سا ہے کہ اپلیکیشن انیشیشن ہوتی ہے اور ڈیسیزڈ کی ڈیٹیلز اس میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نادرا کے پاس چونکہ آپ کی ابھی لنکڈ اپ نہیں ہے تو لیگل جو ورثاء ہیں ان کا نام یہ تو ان کے پاس موجود ہوگا، لیکن اس سے ڈیٹیلز دینی پڑتی ہیں۔ پھر جو ورثاء ہیں وہ جا کے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کراتے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے پہلے بھی کرائی ہوئی ہوتی ہے، تبھی فیملی ٹری بنتا ہے۔ ڈاکیومنٹس کی سکیننگ ہوتی ہے، جو کہ آپ نے اپنے ایسٹس کی ڈیٹیلز دی ہیں۔ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، پھر اس کے اگلے سٹیپ کے طور پہ پھر آبجیکشنز کے لاگ کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو، وہ جنرلی ان اسپیشل کیسز اگر کسی نے چھپ چھپا کے شادی کی ہوئی ہے تو وہ اس کو اخبار اشتہار کا موقع دیا جاتا ہے کہ نادرا میں اگر نام نہیں آیا ہوا تو اب دیا جائے۔ اخبار اشتہار کیا ہے؟ نوٹس ٹو جنرل پبلک ہے۔ یہ اس اصول کے تحت دیا جاتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، یعنی وہ خود خیال رکھے، اخبار کو پڑھے، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ یہ وائڈلی پبلیکیشن والے اخبار میں اگر آ گیا ہے اور اس نے نہیں پڑھا ہے تو جس نے نہیں پڑھا ہے وہ اس کو بعد میں کلیم نہیں کر سکتا، اور جس نے اشتہار دے دیا تھا اس کے اوپر سے لائبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر اس اخبار اشتہار اور کلیم لاگنگ کے بعد اگر کوئی اعتراض نہ نکلے تو کیس اپروو ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پرنٹنگ ہونے کے بعد یہ اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ اس کے سنی اور شیعہ لاء کے ڈفرینسز کو ہم ڈیٹیل میں اگلی ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے۔ میں صرف آپ کو اب یہ بتاتا چلوں جنرلی کہ میل اور فیمیل کی جو پروجنی ہوتی ہے سنی اور شیعہ لاء میں جو ڈفرینس ہے مین وہ یہ ہے کہ سنی لاء میں جو بیٹی کی فردر اولاد ہوتی ہے اس پہ انہیریٹنس رک جاتی ہے، نہیں جاتی ہے۔ بیٹے کی اولاد کے اوپر یعنی پوتے پوتیوں کے اوپر جاتی ہے، نواسے نواسیوں پہ رک جاتی ہے۔ بٹ شیعہ لاء میں یہ ایکولی ٹریول کر رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹی کا شیئر اسی طرح ہاف ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک میل سنی ہے بیٹے کے ساتھ تو اس کی انہیریٹنس کا شیئر، اور اگر اس کے پیرنٹس بھی زندہ ہیں، ماں باپ دونوں زندہ ہیں، تو باپ کا شیئر 16.67%، ماں کا بھی اکارڈنگلی 16.67%، وائف کا شیئر 1/8 یعنی 12.50%، بیٹے کا شیئر 36.11%،
بیٹی کا شیئر 18.06%. یہ اگر میل سنی کی ڈیتھ ہوئی ہے ود پیرنٹس ود سن. اگر یہ میل سنی ہو ود سن وداؤٹ پیرنٹس تو سمپل 3 لوگوں میں شیئر تقسیم ہوگا. وائف کا شیئر ہوگا 1/8, اسی طرح 12.5%. بیٹے کا شیئر ظاہر بڑھ جائے گا 58.33% ہو جائے گا. بیٹی کا شیئر 29.17% ہوگا. اسی طرح میل سنی اگر ہوگا جس کا بیٹا نہیں ہوگا وداؤٹ سن بٹ ود پیرنٹس, تو اس کے ان کیس آف ہز انفارچونیٹ ڈیتھ فادر کا شیئر جو ہے وہ 20.83% ہوگا. مدر کا شیئر اباؤٹ 16.67% ہوگا 1/6. اور فادر کے شیئر میں 1/6 پلس ریمائنڈرس یا فادر یا اس کے فادر سے ریلیٹڈ پروجنی جو ہے اس میں تقسیم ہوتا ہے. اگر بیٹا نہ ہو تو یہ باپ کی نسل میں 20% اباؤٹ 20% آگے چلا جاتا ہے. وائف کا شیئر اسی طرح 12.50% ملتا ہے اور بیٹی کا شیئر 50% ہوتا ہے. اگر لائک وائز وداؤٹ پیرنٹس, اگر اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اور وداؤٹ سن ہے تو وائف کو اسی طرح 12.5% ملے گا, ڈاٹر کو 50% ملے گا, اور پیٹرنل برادرز کو یعنی جو اس کے باپ کے بھائی ہیں چچا تایا وغیرہ ان کو 37.50% ملے گا اگر بیٹا نہیں ہے. اسی لیے لوگ گفٹ کر دیتے ہیں بیٹی کے نام سارے اگر بیٹا نہیں ہے. یہ تو میل انہیریٹنس تھی. فیمیل انہیریٹنس میں سنی لاء کے مطابق شیعہ لاء اور اس کی ڈیٹیلز ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ اس کے بیسک رول کیا ہے. یہ پرسنٹیجز تو میں آپ کو آف دا کف بتا رہا ہوں. اس کے مختلف وٹ یو کال کے ڈفرینٹ ایونٹس ہو سکتے ہیں, مختلف صورتحال ہو سکتی ہے. ایک بیٹی ہے, 2 بیٹی ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, باپ ہے ماں نہیں ہے, تو دیر کین بی ملٹیپل کیسز جس کے اندر یہ ہوتا ہے. بٹ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. فیمیل اگر ہے سنی انہیریٹنس ہے ود سن ہے تو فادر اسی طرح 16.67, مدر بھی 16.67. ہسبینڈ کو 25% شیئر ملے گا, بیوی کو ادھر 12.5 ملے گا, ہسبینڈ کو 25% ملے گا. بیٹے کا حصہ 27.78% ہوگا اور بیٹی کا 13.89% ہوگا. اور اگر اسی طرح فیمیل سنی انہیریٹنس ہے ود سن وداؤٹ پیرنٹس, اگر اس خاتون کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو خاوند کو اسی طرح 25%, بیٹے کا 50%, بیٹی کا 25%. اگر فیمیل سنی اسی طرح انہیریٹنس وداؤٹ سن ہے اور اس کے ماں باپ ہیں تو اس خاتون کے انہیریٹنس کا حصہ 15.38% ایچ ٹو فادر اور مدر جائے گا. اگر فادر نہیں ہے تو پھر وہ آگے اس کی پروجنی میں جائے گا, فادر کی پروجنی میں. ہسبینڈ کا شیئر اس میں 1/4 ہوگا 23.08%, ڈاٹر کا شیئر 46.15% ہوگا. اور اسی طرح فیمیل سنی انہیریٹنس وداؤٹ سن وداؤٹ پیرنٹس, ہسبینڈ کا شیئر وہی 25%, بیٹی کا 50%, اور پیٹرنل برادرس اگر وہ بیٹا نہیں ہے تو اس کے جو خاوند ہیں یا جو پیٹرنل باپ کی طرف سے اس کے بھائی ہیں یعنی بچوں کے ماموں وغیرہ, ان کے پاس 25% جائے گا. سو میجر جو میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا تھا شیعہ اور سنی لاء کا, وہ رد کا ہے کہ کس جگہ پہ رکنا ہے اور کس جگہ پہ آگے چلنا ہے. ہم اس کے بعد اس کو تفصیل میں آگے دیکھیں گے. اور پھر ہسبینڈ کون سا ہسبینڈ, بیکاز ہسبینڈس کے بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتے ہیں. فرسٹ ہسبینڈ, سیکنڈ ہسبینڈ, لیگلی میرڈ, سیکرٹ یا انڈاکومنٹڈ میرجز اس میں ایلیجبل نہیں ہوتی ہیں, وائفس. اس کو بھی ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کے آخر میں پھر وہی گزارش, اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے گا ود دا ریکویسٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.